Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to Islamic Sound Story. اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں. اس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے. حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا. کیا سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ شاہ سلمان ہی وہ بادشاہ ہے کہ جس کی موت پر اختلاف پیدا ہوگا؟ یہ بات یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ زیر بحث کیوں ہے؟ دریائے فرات کا تیزی سے خشک ہونا، فلسطین میں جاری ظلم و جبر، مسلمانوں پر دجالی اور کفریہ طاقتوں کی یلغار، اور سعودی عرب کے شاہی خاندان میں اختلافات. کیا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حالات بن چکے ہیں؟ انہی سب سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. اس ویڈیو کو آخری لمحے تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ سے مل سکیں. دوستو، 2015 میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن نائب کو زبردستی ہٹایا گیا اور اس کی جگہ محمد بن سلمان کو ولی عہد بنایا گیا. محمد بن سلمان جو کہ امریکہ کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں، اور غزہ پر اسرائیل کے باقاعدہ حملے سے پہلے محمد بن سلمان اسرائیل کو خود بھی تسلیم کرنے جا رہا تھا اور دیگر اسلامی ممالک پر بھی دباؤ ڈال رہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. دوستو، سعودی عرب مسلم دنیا کے لیڈر سمجھے جاتے ہیں. مسلمانوں کی خلافت اب بھی سعودی عرب کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر میں جو کچھ بھی ہو جائے مسلمان سعودی عرب کی طرف دیکھتے ہیں. اور اسی وجہ سے سعودی عرب کے دباؤ میں پاکستان سمیت کئی اسلامی ریاستیں اسرائیل کو تسلیم کرنے والے تھے، مگر اتنے میں اسرائیل نے غزہ کے مسلمانوں پر جنگ مسلط کی. اسی وجہ سے محمد بن سلمان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا. دوستو، اب بھی محمد بن سلمان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سرگرم ہے، مگر پوری دنیا میں مسلمانوں کی شدید مخالفت کی وجہ سے سعودی عرب ابھی تک اسرائیل کو تسلیم کرنے سے رکا ہوا ہے. دوستو، محمد بن سلمان نے ایک مرتبہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایک ایسی بات کی تھی جس سے پوری دنیا میں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی. اس سے سوال ہوا کہ کیا ایران اور سعودی عرب کے بیچ دوستی ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، کیونکہ وہ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. دوستو، جب سے محمد بن سلمان ولی عہد بنے ہیں اسی وقت سے سعودی عرب کے شاہی خاندان میں اختلافات اور بغاوت کی خبریں گردش کرتی آ رہی ہے. بغاوت کی خوف سے محمد بن سلمان نے کئی شہزادوں کو اغوا کیا اور انہیں کئی مہینوں تک ایک ہوٹل میں یرغمال بنائے رکھا. شاہی خاندان کے شہزادوں کے خلاف شدید کریک ڈاؤن کیا گیا اور کئی شہزادوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. سرکاری اداروں اور فوج سے چن چن کر افسران کو نکالا گیا. ان گرفتار ہوئے افسران اور عہدیداروں پر محمد بن سلمان کو شک تھا کہ وہ گرفتار ہوئے شہزادوں کے حمایتی ہے. دوستو، وقتی طور پر تو محمد بن سلمان نے طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے اقتدار پر اپنی گرپ مضبوط کر لی، اور یہاں تک کہ سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ شاہ سلمان جو ان کے والد بھی ہیں ان کو بھی اپنے گھر میں نظر بند کیے رکھا. شاہی خاندان کے شہزادوں کے درمیان تخت کی یہ رساکشی اب بھی جاری ہے، کیونکہ محمد بن سلمان پر کئی بار قتل کے حملے ہو چکے ہیں. تختہ الٹنے اور اسرائیل کی طرف جھکاؤ اور موت کی خوف سے محمد بن سلمان اربوں ڈالرز اپنے سیکیورٹی پر خرچ کرتے ہیں. ان سب حالات اور واقعات سے یہ اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی موجودہ بادشاہ شاہ سلمان کی موت ہو جائے، کیونکہ وہ 80 برس کے ہو چکے ہیں اور اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہے ہیں، تو سعودی عرب کے شہزادوں کے درمیان اقتدار کی یہ لڑائی کھل کر سامنے آ جائے گی اور ایک بہت بڑی خانہ جنگی اور خونریزی میں تبدیل ہو جائے گی. اور بڑے بڑے عالم اور علماء کرام کا خیال ہے کہ شاہ سلمان کی موت کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حالات بن سکتے ہیں. دوستو، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس لیے بھی بہت جلد متوقع ہے کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی دیگر نشانیاں جو پوری ہو چکی ہے یا پوری ہونے کی انتہائی قریب ہے. دریائے فرات کا خشک ہونا بھی ظہوری امام مہدی علیہ السلام کے قریب ترین نشانیوں میں سے ایک ہے. دریائے فرات کے پانی میں انتہائی کمی آ چکی ہے اور ماہرین کے مطابق آئندہ کچھ سالوں میں دریائے فرات مکمل طور پر خشک ہو جائے گا. مسجد اقصی پر یہودیوں کا قبضہ کرنا، کفار اور دجالی قوتوں کا مسلمانوں پر ظلم، غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام، اہل شام کی تباہی. دوستو، یہ سب حالات اور واقعات حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جلد ظہور کی طرف اشارہ کرتی ہے. دوستو، بڑے بڑے علماء کرام اور اسلامک اسکالرز کا خیال ہے کہ شاہ سلمان ہی وہ بادشاہ ہے کہ جس کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں اشارہ کیا تھا.
اور یہی وہ بادشاہ ہے کہ جس کی موت سے مسلمانوں میں اختلاف واقع ہو جائے گا۔ شاہ سلمان کے بارے میں علماء کرام کی یہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوتی ہے یا غلط، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہو کر رہے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر یقین رکھنا یہ ہم سب مسلمانوں کی ایمان کا حصہ ہے۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے کہ شاہ سلمان ہی وہ بادشاہ ہے کہ جس کی موت سے سعودی عرب میں خانہ جنگی اور خونریزی ہوگی، جس کے نتیجے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا؟ کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔